بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کی ٹیچر راحلہ یوسف، لیکچرر اردو، فضائیہ ڈگری کالج رفیقی۔ آپ لوگوں کے بیٹا مجھے جو میں نے جب لیکچرز ڈالنے شروع کیے تو جو کمنٹس آ رہے تھے، الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ، آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے یہ ایفرٹس کی، اور اس کے بعد جب انسان کوشش کرتا ہے تو آگے سے آگے راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں لکھا ہوا چاہیے، ریٹن فارم میں چاہیے، نوٹس ہمیں نہیں مل پا رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے آپ لوگوں کو یہ نوٹس آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو الحمدللہ مجھے اسی چینل کے ذریعے میرا رابطہ ہوا پولیمر پبلیشرز کے جو امتیاز صاحب ہیں ان کے ساتھ۔ تفسیری ادب کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر، میں شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا، اور آپ سب لوگوں کی بھی یہ بہت زیادہ مجھے موٹیویشن ملی کہ جب آپ لوگوں نے بار بار مجھے یہ والے کویشچن ہوئے مجھ سے آپ کے کہ ہمیں چاہیے نوٹس، چاہیے آپ کے ریٹن فارم میں چاہیے، تو اس میں سے کچھ چیزیں جو تھی پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں سینڈ کریں۔ تو آج بیٹا میں آپ لوگوں کو جو آج کا لیکچر ہے میں اسی طرح سے لکھی ہوئی فارم میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ۔ حصہ غزل کا پہلا لیکچر ہے، اور تفسیری ادب میں میرے نوٹس الحمدللہ اب شامل ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو جس کو بھی میرے نوٹس کی ضرورت ہو وہ تفسیری ادب سے لے سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو لنک بھی شیئر کر دوں گی اور امتیاز صاحب کا نمبر بھی شیئر کر دوں گی۔ یہ دیکھیں کہ جب ہم حصہ غزل پہ آتے ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے غزل کے اشعار کی تقسیم درج ذیل ہے۔ حصہ غزل جو ہوتا ہے تشریح اشعار کی، غزل کی تشریح میں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد مفہوم یا مرکزی خیال کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ مفہوم یا مرکزی خیال 2 لائنوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تینوں اشعار ایک ہی شاعر کے ہیں تو پہلے شعر کی ابتدائی چند لائنوں میں شاعر کا تعارف کروائیں جو ان کی ادبی خدمات اور شعری خصوصیات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تعارف شاعر اتنا تفصیلی نہ ہو کہ اس سے آپ کی اصل تشریح متاثر ہو، ہاں لیکن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلے لیکچر میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ تعارف شاعر آپ نے کتنا دینا ہے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل عقائی ہوتا ہے۔ تشریح میں احادیث، آیات، اقوال اور متعلقہ اشعار بطور حوالہ لکھیں۔ احادیث، آیات، اقوال اور اشعار کا حوالہ اسی طرح دیا جائے گا جس کی وضاحت نظم کی تشریح میں کی جا چکی ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ اگر نظم کی تشریح الگ الگ کی جائے گی اور غزل کی تشریح اکٹھی کر دی جائے گی تو یہ دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ نظم میں اگر آپ کو بند کی صورت میں شعر آتے ہیں تو آپ اکٹھی کر سکتے ہو، لیکن اس دفعہ جو آپ کا ایس ایل او بیس آپ کا جو سلیبس آیا ہے اس میں غزل کی حیت آئی ہے نظم کے اندر بھی، اسی وجہ سے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی پڑے گی، لیکن جہاں پہ بند کی صورت میں ہے وہاں پہ آپ اکٹھی کریں۔ لیکن غزل کا کیونکہ ہر شعر الگ موضوع رکھتا ہے اس لیے اس کی تشریح تو آپ کو الگ ہی کرنی پڑے گی۔ غزل میں ہر پہلو سے حقیقی، عشق مجازی، غم جانا، غم دورہ، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی، ہر حوالے سے وضاحت کرے۔ غزل کی تشریح کا طریقہ درج ذیل ہے۔ غزل نمبر 1 ہے یہ آپ کی میر تقی میر۔ تعارف شاعر میں آپ دیکھیں کہ اصل نام میر محمد تقی اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ بیٹا ناقدین یعنی تنقید کرنے والے، اور شعراء متاخرین یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی شعراء ہیں وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے، میر تقی میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش کوشہ نشین تھے۔
میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے وہ چل بسے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش کی فکر میں یعنی روزگار کی فکر میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غم دوراں کچھ غم جانا سے جنوں کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا، یعنی جھگڑے فسادات، ہر طرف تنگ دستی، مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے، یعنی ان کا مزاج ذرا تیز تھا، کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخر 3 سال میں جوان بیٹے بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ حرمہ نصیب شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اب بیٹا ہم تشریح پہ آتے ہیں۔ یہ نوٹس آپ لوگوں کے تفسیر ادب میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاہیں گے آپ ویڈیو سے بھی لیکچر میرا دیکھ سکتے ہیں اور تفسیر ادب سے بھی آپ یہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی بیٹا اب آپ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، کچھ ہے یا نہیں ہے، دونوں چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ شعر نمبر 1 پہ دیکھیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے پاک تو سارا جانے ہے۔ جب الفاظ معنی کی بات ہوتی ہے تو گل کا معنی ہے پھول، حال ہمارا جانے ہے، ہمارے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ بیٹا اس میں دیکھیں مفہوم ہے اس کا، جب لکھتے ہیں ہم، ہمارے دل کے حال سے تمام لوگ واقف ہیں ماں سوائے ہمارے محبوب کے جو ہمارے لیے بیگانہ ہے، یعنی وہ ہمیں بالکل ایسے ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جب تشریح کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں میر تقی میر کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اب اتنا سا تھوڑا سا تعارف آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ اردو ادب کے بڑے اور عظیم شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں نے ان کی عظمت کو مانا ہے۔ غالب جو اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی میر کی عظمت کا احترام کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ نہیں آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا۔ ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر کو اردو شاعری میں وہی مقام حاصل ہے جو رتبہ حافظ کو فارسی شاعری میں حاصل ہے۔ بلا شبہ میر اردو شاعری کے خدائے سخن ہے۔ تشریح طلب شعر میں میر کہتے ہیں کہ باغ کا پتا پتا بوٹا بوٹا ہمارے حال کو جانتا ہے، اگر کوئی میرے حال سے بے خبر ہے تو وہ اس باغ کے پھول یعنی گل ہے۔ شاعر نے استعاراتی زبان میں اپنے غم اور دکھ کو بیان کیا ہے۔ یہاں باغ استعارہ ہے دنیا کا اور گل سے مراد محبوب، جبکہ پتا پتا بوٹا بوٹا کے الفاظ دنیا کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے، یعنی ہمارے دل کے جو غم ہیں، ہمیں جو پریشانیاں ہیں، ہمارے دل کے جو حالات ہیں، وہ تمام دنیا جانتی ہے۔ وہ میرے غم میں بھی شریک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ میرا محبوب ہے۔ بقول شاعر، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ ہماری کلاسیکل شاعری کی روایت ہے کہ محبوب ہمیشہ ظالم و جابر ہے، جو عاشق پر توجہ نہیں دیتا، عاشق کی دی ہوئی قربانیاں اس کے سامنے بے معنی ہوتی ہیں۔ عاشق محبوب کی خاطر چاہے جتنی بھی پریشانیاں اور امتحانات کو برداشت کیوں نہ کرے، لیکن وہ محبوب کے دل میں وہ جگہ نہیں بنا پاتا جو کہ رقیب کو حاصل ہوتی ہے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا،
تو بیٹا اب آپ لوگوں کا یہ والا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوگا کہ ہمیں ریٹرن فارم میں چاہیے نوٹس، ہماری املا کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے آپ کے مشکل الفاظ کو سمجھنے میں. تو اب اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ تفسیر ادب اٹھائیں اور آرام سے تیاری کریں. حالانکہ عاشق وہ ہے جو محبوب کی خاطر اپنوں کے تانے، حاسدوں کی حسد، دشمنوں کے دشمن، دوستوں کی بے پرواہی کو صرف محبوب کے لیے برداشت کرتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عاشق کے جذبوں کی قدر کرے، اس کی محبت کا جواب محبت میں دے، اس کے دل پر آنے والے زخموں پر مرہم رکھے. ظاہر ہے وہ مرہم انسان اپنے اچھے تعلق، محبت، شفقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں اور عاشق کا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے. بقول شاعر: میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے. عاشق کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ عموماً محبوب کے رویوں کا شکوہ نہیں کرتا، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان تکالیف کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تکالیف کی شدت بڑھ جاتی ہے اور دل میں بدگمانی سی آ جاتی ہے اور زبان پر شکوہ بھی مچلنے لگتا ہے. جیسا کہ اس شعر میں شاعر محبوب کے رویوں سے تنگ آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے حال دل کو ساری دنیا جانتی ہے، اگر نہیں کوئی جانتا تو وہ محبوب ہے. شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے اس شخص کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہو. اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے پاس آئے اور اس سے حال دل دریافت کرے. اب چاہے دنیا کے باقی تمام لوگ اس کے دل پر مرہم کیوں نہ رکھ رہے ہوں، لیکن انسان کو اس شخص کی ضرورت و طلب زیادہ ہوتی ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے. اس لیے شاعر محبوب کے رویے پر شکوہ کنا ہے کہ ویسے تو تمام کائنات کے لوگ اس کے دکھ درد سے واقف ہیں، لیکن محبوب کی بے اعتنائی اور بے پرواہی ناقابل برداشت ہے. بقول شاعر: ملنے کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، ایک تیرا ملنا ہی نہیں ممکنات میں. شاعر نے روایتی موضوع کو اپنے منفرد انداز میں بیان کیا ہے. استعارہ کا بہت خوبصورت استعمال کیا گیا ہے. یہ غزل کا مطلع ہے اور صنعت تکرار کے ذریعے شعر کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا جانے نہ جانے صنعت تکرار کی خوبصورت مثالیں ہیں. بیٹا اب آپ دیکھیں کہ یہ تفسیر ادب والوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. میں اب آپ لوگوں کو بیٹا یہ انشاءاللہ لیکچر سارے کوشش کروں گی کہ سارے لیکچرز ڈال دوں اس کتاب کے، اور جتنے مجھ سے ہو سکا. لیکن آپ لوگوں کو اگر نہیں ملتے تو آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو نمبر بھی اس کے شیئر کروں گی. آپ نمبر لکھ بھی سکتے ہیں، لکھے ہوئے نمبرز بھی آپ لوگوں کو میں دے دوں گی، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ نمبرز جو ہیں وہ میں بول بھی دیتی ہوں آپ لوگوں کو، جو آپ لوگ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں. امتیاز صاحب ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں اور ان سے آپ ان نمبروں پہ رابطہ کیجیے گا. 03334329895 اور اس کے بعد آپ کا ایک نمبر ہے 0342432985. ان لوگوں نے آپ لوگوں کا بھی مسئلہ حل کر دیا ہے کہ آپ لوگ بڑے آرام سے اب یہ والا کام کر سکتے ہیں. اور بیٹا مجھے بھی الحمدللہ ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. اور دوسرا بیٹا میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گی اسی معاملے سے کہ اللہ تعالیٰ انسان جب ایفرٹس کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اچھے مقصد کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہیے اور شکریہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گی.